بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسے، کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صدقہ کر دینے ہیں۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بزرگوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ وہ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے آسمانی بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر آسانی سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے تو یہ بلائیں کسی بھی صورت میں اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ ماہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت، پریشانی اور حادثہ لے کر آتی ہے۔ جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ بلائیں ساتھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لے لیکن ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کس کس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔
नाजरीन, काले चनों का सदका देने के लिए आपने बाज़ार से काले चने लेकर आने हैं। 1 पाव चने का सदका आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपने काले चनों को अपने पास रख लेना है। अपने पास रख लेने के बाद आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लीजिए। ये सबसे ताकतवर तरीन सूरत है, तो आपने 3 बार सूरत कौसर पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने 3 बार ही सूरत नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरत है। जब आप 3 बार सूरत नास पढ़ लें तो इसके बाद आपने आखिर में 3 बार ही सूरह फलक पढ़ लेनी है। ये बहुत छोटी सी सूरत है। नाज़रीन, सूरत कौसर के बारे में तो आपको बता चुकी हूँ कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरत है। और इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा थी। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अबतर कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, असल में ख़ुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और यही चीज़ सूरह कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरत है। इसी तरह अगर सूरह नास और सूरह फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने वाला जिन और इंसान दोनों के शर की हसद से महफूज हो जाता है। आसमान से बलाएं इस पर नाज़िल होने का सोच भी नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। नाजरीन, आज आप 3 बार सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के वक़्त जो आपके सामने चने रखे हुए हैं, इनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आप सदका किस तरीके के साथ करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज़ ये कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी कि आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो काले चनों को सिर्फ उबाल लेते हैं और जब काले चने उबाले जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो इनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डिब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। नाजरीन, इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और इनके छोटे छोटे डिब्बे बनाकर भी आप बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। आप भी काले चनों को उबाल कर तकसीम कर देते हैं तो वो बच्चे खुशी खुशी से ले लेते हैं और गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला देते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी खुली आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंसूर फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।